خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ فاروق اعظم کے سلسلے کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا کہ روزانہ 2 درہم یعنی تقریباً 7 آنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہنگری۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم تو کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں بہت سخت ناراض ہوا اور چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کو نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کے لیے بڑھے، اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ فیروز۔ فرمایا کہ الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ زخم چنداں کاری نہیں، غالباً شفا ہو جائے گی، چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا۔ اس نے نبیذ اور دودھ پلایا اور وہ دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہا تھا، لیکن آج میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی۔ بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطاں و پیچاں ہیں۔ مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر نہ جمتی تھی۔ بارہا ان کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل گئی کہ افسوس اس بارے گراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ میں اس وقت 6 شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کیا۔ چنانچہ طبری وغیرہ میں ان کے ریمارکس بتفصیل مذکور ہیں۔ مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے، لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اور بزرگوں کی نسبت جو خوردہ گیریاں کی، گو ہم نے ان کو ادب سے نہیں لکھا، لیکن ان میں جائے کلام نہیں۔ البتہ حضرت علی کے متعلق جو نکتہ چینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی عام تاریخوں میں منقول ہے، یعنی یہ کہ ان کے مزاج میں ظرافت ہے، یہ ایک خیال ہی خیال معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظریف تھے، لیکن اسی قدر جتنا لطیف المزاج بزرگ ہو سکتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ در پیچ تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ علامہ طبری نے اس معاملے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کیے ہیں۔ ہم ان کو اس موقع پر اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سربستہ معلوم ہوگا۔ مکالمہ عبداللہ بن عباس سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے۔ یہ مکالمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیوں عبداللہ بن عباس، علی ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہو، پھر تمہاری قوم نے تمہاری طرفداری کیوں نہیں کی؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے کہا لیکن میں جانتا ہوں، تمہاری قوم تمہارا سردار ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس پہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیوں؟ تو حضرت عمر بولے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آ جائیں۔ شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابوبکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا، لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں۔ ابوبکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ تم کو خلافت دینا بھی چاہتے تو ان کا ایسا کرنا تمہارے حق میں کچھ مفید نہ ہوتا۔ اسی طرح دوسرا مکالمہ اس سے زیادہ مفید ہے۔ کچھ باتیں تو وہی ہیں جو پہلے مکالمہ میں گزری، کچھ نئی ہیں، اور وہ یہ ہیں، حضرت عمر، کیوں عبداللہ بن عباس، تمہاری نسبت میں بعض باتیں سنا کرتا تھا، لیکن میں نے اس خیال سے اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمہاری عزت میری آنکھوں میں کم نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ کیا باتیں ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ہمارے خاندان سے خلافت حسدن ظلمن چھین لی۔ عبداللہ بن عباس بولے ظلمن کی نسبت تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں، لیکن حسدن تو اس کا تعجب کیا ہے؟ ابلیس نے آدم پر حسد کیا اور ہم لوگ آدم ہی کی اولاد ہیں، پھر محسود ہوں تو کیا تعجب ہے؟ حضرت عمر نے کہا افسوس خاندان بنی ہاشم کے دلوں سے پرانے رنج اور کینے نہ جائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس بولے ایسی بات نہ کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی ہی تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس تذکرے کو جانے دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بولے کہ بہت مناسب۔ ان مکالمات سے علاوہ اصل واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عہد میں لوگ کس دلیری اور بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اور یہ زیادہ تر اسی وجہ سے تھا کہ حضرت عمر خود آزادی اور حق گوئی کو قوم میں پھیلانا چاہتے تھے۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ان 6 شخصوں میں جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور حواس نے یاوری دی اسی دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ مہاجرین، انصار، اعراب، یہ وہ اہل عرب ہیں جو شہروں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کی رعایا تھے۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی تصریح کی۔ چنانچہ اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہے وہ پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن عمر بن شیبہ نے کتاب المدینہ میں بسند صحیح روایت کیا ہے کہ نافع جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرض کیوں کر رہ سکتا تھا، حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے حصہ وراثت کو 1 لاکھ میں بیچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 86,000 کا قرض ضرور تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا جس کو امیر معاویہ نے خریدا۔ یہ مکان باب السلام اور باب رحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا ایک مدت تک دار القضاء کے نام سے مشہور رہا۔ چنانچہ
خلاصۃ الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ میں یہ واقعہ بتفصیل مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔